کھیت یہ سرکار کی طرف اشارہ کرتا تھا وہ آ جاتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو خدا کی قسم ہم سے اچھا سب ہوگا. اس کا جذبہ, اس کا عشق, اس کی محبت ہم سے بہت بڑھ کر ہے. جب سرکار کا وصال ہوا تو علماء نے لکھا کہ وہ حجروں کے پاس جاتا تھا, چکر لگاتا تھا, بے چین ہو کر ادھر بھاگتا تھا. جب اسے کہیں سرکار نظر نہ آئے تو اس نے کنویں میں کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. ہمارے لیے اپنے آپ کو ہلاک کرنا جائز نہیں ہے انسان, لیکن اسے جانور تھا, شرعی احکام کا مکلف تو نہیں تھا. اس نے جو سمجھ میں آیا اس نے کر دیا. اس جانور کو اللہ نے محبت رسول کا ایسا شعور عطا فرمایا, ایسا جان پلا دیا تھا کہ اپنی جان قربان کرنا اس کو بڑا آسان محسوس ہوا. اس نے فراق رسول کو جان قربان کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق. جب سرکار نے وصال فرمایا, جیسے ابھی تقریر میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار نے بلال کو کعبۃ اللہ پر اذان کا موقع فراہم کیا. جس آقا نے انہیں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا, اتنے احسانات, معرفت الہی کی شربت پلائے, قرآن کا فہم عطا فرمایا, ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی. جب سرکار نے وصال فرمایا تو قریب رہنے والے صحابی کے دل پر قیامت ہوئی. کچھ عرصے تو مدینہ منورہ میں رہے, پھر برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے آپ پوری کر کے شام سے حل کے لاتے. کچھ عرصہ گزرا, ایک دن سوئے تو آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا. خواب میں کہتے ہیں آقا آپ سرکار شاہ فرمایا بلال تمہیں ہم سے ملنے کا دل نہیں چاہتا, تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہم سے ملو. آنکھ کھل گئی. آقا آقا کہتے ہوئے آنکھ کھل گئی. اسی وقت اپنی اونٹنی لی اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا. رات دن سفر کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے وہاں کے لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو لوگ جمع ہو گئے. اصرار بڑا, بلال آج وہی اذان سنا دو جو تم تمہارے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. اب ٹھیک ہے, مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں وہ اذان سناؤں, اس لیے کہ جب میں اذان پڑھتا تھا, اذان کہتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو میں ممبر رسول پہ نگاہ اٹھاتا تھا. سرکار جذبہ افروز ہوا کرتے تھے اور میں آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا. آج جب پڑھوں گا تو کس کی زیارت کروں گا, مجھ میں ہمت نہیں. لوگوں کا اصرار بڑھ رہا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلسل سے انکار کر رہے ہیں. آپس میں مشورہ کیا کیا جائے. کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کو لے کر آؤ. وہ بچے اگر کہیں گے تو بلال ان کا کہنا کبھی نہیں سکتا. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. انہوں نے کہا چچا جان کیا آپ ہمیں اذان نہیں سنائیں گے. کہا کہ شہزادہ تمہارے قدموں کی جان قربان کیوں نہیں سناؤں, تم نے کہہ دیا تو میں ضرور سناؤں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اذان شروع فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور آواز مدینے کی گلیوں میں پہنچ گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا. بچے, عورتیں, آدمی گھر سے روتے ہوئے باہر آ گئے, مسجد میں پہنچ گئے. بلال کے پاس پہنچے ہوئے آپ اذان دیتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, عورتوں کی ہچکیاں بلند ہو رہی ہیں, بچے ماؤں کی طرف تعجب سے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلال تو صرف اذان دے رہے ہیں, یہ ماؤں کو کس چیز نے بلا دیا. لوگوں کی ہچکیاں بنی ہوئی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ, عورتوں کی چیخیں نکل گئی, مردوں کی چیخیں نکل گئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت کے مطابق ممبر رسول کی طرف نگاہ اٹھائی, لیکن آپ مجھ پر تو خالص. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. جب ہوش میں آئے تو آپ نے کہا کہ آپ میں مزید اذان نہیں دے سکتا ہوں, آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو. تو ذرا سوچیے اور تفکر کیجیے,
کہ وہ صحابی رسول ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصہ دراز تک اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، پھر بھی ان کی زیارت کی تمنا اتنی قوی اور ایک ہم لوگ ہیں کہ بسا اوقات ہم چند رسومات کو اپنانے کے بعد اپنے آپ کو کامل عاشق رسول تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کامل کا لفظ اس لیے عرض کیا کہ عاشق رسول تو ہم الحمدللہ سے انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن بعض علامات ہم میں ابھی مکمل طور پہ موجود نہیں، جیسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تمنا، اس کی خواہش ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا کہ یہ ضرور کریں گے کہ ہاں ہمیں دیکھنے کی خواہش ہے، تمنا، لیکن کیا واقعی یہ خواہش جوان ہو چکی ہے یا بیج کی شکل میں ہے؟ کیا واقعی یہ دبی دبی خواہش ہے یا اس میں تڑپ پیدا ہو چکی ہے؟ کیا اس خواہش میں قرار ہے یا یہ بے قراریوں کی منزل تک پہنچ چکی ہے؟ تو نتیجے نکلے گا کہ نہیں، ابھی بہت چھوٹی اور معمولی سی ہے۔ یہی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں رہتی ہیں، کسی کو روزگار کسی کے پاس نہیں ہے، کسی پہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، کوئی کسی کیس میں پھنس گیا، وہ اپنی ہر دعا میں ان چیزوں کو ضرور شامل کرے گا۔ اللہ بچی کی شادی ہو جائے، روزگار مل جائے، قرضہ ہو جائے، کسی مذہبی شخصیت سے ملے گا تو حضرت دعا کیجیے گا میرے کام ہو جائے، بھولیں گے نہیں، اور سب ذہن کے اندر آئے گا کہ مجھے دعا کروانی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے ایسا ہو جائے۔ پچھلے پورے مہینے کی دعاؤں میں تلاش کریں، کیا ایک دعا بھی ہم نے ایسی کی کہ اے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کی زیارت کروا دے، یا کسی سے ملے ہو تو ہم نے کہا یار دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے حبیب کی زیارت کروا دے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب وہی ہے کہ تمنا تو ہے لیکن چھوٹا سا پودا ہے، گزارش یہی ہے اس کو تناور دست بنانے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا یہ چونکہ علامات محبت رسول میں سے بہت بڑی علامت ہے، اس لیے اس تمنا کو جمع کیجیے، اس سے تڑپ پیدا کیجیے، اس سے بےقراری پیدا کیجیے، اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دے۔ اور اس طرح دوسروں سے بھی آپ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جذبوں کو، ہمارے جذبوں کی صداقت کو بنا کر فرماتا ہے۔ انشاءاللہ جس کے دل میں جتنی زیادہ تڑپ ہوگی وہ اتنی ہی جلد زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا۔ تو جب یہ تمنا ہے تو اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کو جوان کرنا ہے، اور یہ دنیا کی تمنا ہے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہر ایک نے زیارت کرنی ہے، ہر ایک نے زیارت کرنی ہے۔ قبر میں پہنچیں گے، آپ نے سنا تھا بھی بیان ہوا کہ تیسرا سوال ہو گئی ہے کہ ماں كنت تقول في حق هذا الرجل۔ ہاضا کلام عرب میں اس میں اشارہ ہے، یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو قریب ہو، اور اس میں اشارہ کی وضعی محسوس مبتر کے لیے، یعنی جس کا احساس کیا جا سکے، جس کو دیکھا جا سکے۔ تو ہاضا رجل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود پرنور کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے، انتہائی قریب ہوں گے، اور ان کی قربت کا باقاعدہ مردہ احساس بھی کر رہا ہوگا، زیارت بھی کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں تو زیارت ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دنیا کے اندر ہماری یہ تمنا پوری ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو میں اختتام کی طرف میں اپنے بیان کو لے کر آتا ہوں، دو باتیں مختصر کروں گا۔ نمبر ایک کہ ایک تو بعض بھائی بہن ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، کیا یہ واقعی زیارت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ شیطان ہی کی مداخلت ہے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ یعنی خواب میں آگے شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ ابھی بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کا قانون ہے، اور اس کو روک سکتا ہے۔
کہ شیطان خواب میں آ کے یہ کہہ سکتا ہے میں تیرا خدا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا میں تمہارا نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ اس میں شیطانی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی اطلاع بزرگوں نے فرمایا اس کا ثبوت تین میں سے کسی ایک ذریعے سے ہوگا، یا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ میں تمہارا نبی ہوں، یا کوئی اور شخص تعارف کروائے گا کہ یہ تمہارے نبی ہے، یا دل میں القاء الہام ہوگا، اللہ کی طرف سے ڈالا جائے گا کہ یہ میرے نبی ہے۔ ان تین میں سے کسی ایک کے ذریعے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سامنے جو شخصیت ہے وہ اللہ کے نبی حضرت ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن بغیر داڑھی کے دیکھا۔ اب حدیث تو یہ کہہ رہی ہے جس نے نبی کو دیکھا اس نے دیکھا، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر داڑھی کے ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب تو کہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفرض کسی نامناسب حالت میں دیکھتا ہے تو یہ اصل میں اس کی بد باطنی کی دلیل ہے، یعنی اس کا باطن خراب ہے، اسے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اس نے کوئی خطا کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، یا وہ بد مذہبوں کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے، اس نے بیل جول رکھا ہوا ہے جس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ شراب پیو، آپ نے فرمایا کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہوا شراب مت پیو، تم نے غلط سنا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سرکار نے زیارت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا، لیکن کلام کے بارے میں سرکار نے نہیں فرمایا۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کے کوئی کلام فرمائیں گے تو اس کا اصول یہ ہوگا کہ اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کلام قرآن و حدیث کے مخالف ہے، اس کا مطلب ہے سننے والے کو فرق پڑا ہے، ورنہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کے خلاف کلام نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، قبول کیا جائے، نہ موافق ہے نہ مخالف ہے، سرکار فرمائے جاؤ خدا کی مدد کر دو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام فرماتے ہیں تو یہ شرعاً حجت نہیں ہے، یہ شرعی کوئی دلیل نہیں بنتی کہ کیونکہ مجھے سرکار نے فرمایا تو میں ایسا کروں گا۔ جیسے ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، بھارت اور پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ ریٹائرڈ کرنل، انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کے بعد بھی کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں مدینہ منورہ گیا، میں سویا، خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی اور سرکار نے مجھے فرمایا ہے کہ تم میرے مسلک کا دفاع کرو، اہل سنت کا دفاع کرو۔ تو میں جب جاگا تو میں سمجھ گیا سرکار مجھے اشارہ فرما رہے، تو اس کے بعد سے میں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں اور میں اہل سنت کا دفاع کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے 8-10 کتابوں میں پورا بٹن بھیجا کہ آپ نظرثانی کریں، اس سے تھوڑا سا دیکھیں۔ اب جو میں نے ان کو پڑھا تو یقین کیجیے کہ اس میں کفریات، شدید قسم کی کفریات۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ ایک غیر عالم شخص ریٹائرڈ کرنل، یقینی سی بات اس کے بعد نہیں ہے تو سرکار کیسے اس کو یہ منصب دے سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ تو ارحم الراحمین جب یہ فرما رہے ہیں تو رحمت للعالمین یقیناً کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے۔ یہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے مسلک کا دفاع کریں، لیکن اس نے انہوں نے سنا، غلط سمجھا ہوگا، انہوں نے شروع ہو گئے۔ تو یہ کلام جو ہے جو آپ نے سنیں گے تو یہ شرعی حجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا سرکار نے فرمایا جاؤ فلاں کو قتل کر دو، وہ گستاخ رسول ہے مثلا، آپ نے شخص کو گستاخی دیکھی نہیں لیکن سرکار فرما رہے ہیں قتل کر دو، گستاخ رسول ہے، تو یہ کلام شرعی حجت نہیں ہے کہ آپ جا کے چاقو مارے اور بولے مجھے تو آپ نے سرکار نے کہا تھا، نہیں، شرعاً قابل غریب سے رہے گا۔ لہذا معاملہ یہی ہے کہ جو سرکار بیان فرما رہے ہیں اسے پہلے کسی مستند عالم دین مفتی کے سامنے آپ پیش کریں اور پوچھیے کہ یہ مجھے سرکار نے خواب میں فرمایا ہے، کیا میں اس پر عمل کر سکتا ہوں؟ وہ کہیں یس تو پھر کر سکتے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم سمجھیں کہ ہم نبی کے فرمان کو پورا کر رہے ہیں لیکن ہم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اور آخری بات کہ کس طریقے سے سرکار کی زیارت ہو سکتی ہے، یاد رکھیے کہ ایک تو جتنا زیادہ
یہ کسی تقاضا بھی ہے کہ آپ اگر کسی ٹینشن میں مبتلا ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، کوئی چیز بار بار دل میں آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو وہ خواب میں متشکل ہو کر آ جاتی ہے. رات میں آپ سوئیں گے خواب میں آ جائیں. تو اسی طریقے سے اپنے اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور قائم کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے کوئی بھی آپ کتاب لے لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ لکھا ہو کہ آپ کا سفید رنگ کلر تھا، چوڑی پیشانی، دونوں آگے سے یہاں سے تھوڑی سی پلی ہوئی تھی، خوبصورت سفید آنکھیں جن میں سرخ سرخ دھاریاں بھی نکل گئی تھی، اور پیاری سی داڑھی، خوبصورت کان، خوبصورت سی ہونٹ، پتلے پتلے ہونٹ، بڑے پتلے گلاب کی پتیاں، اور انتہائی مناسب ناک، کندھوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ، قد آپ کا درمیانہ تھا. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار کا معجزہ تھا کہ اکیلے ہوتے تو درمیانے تک کے لگتے تھے، لیکن لوگوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے بلند مقام تھا. سبحان اللہ. کوئی آپ سے بلند نہیں، اور آپ کے ہاتھ اور پیر بھاری تھے، گوشت والے جو ہوتے ہیں. اس طرح آپ تصور اکثر تصور باندھتے رہے. کثرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود پڑھے، ذکر کرے. شیخ عبداللہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار کی زیارت کے متمنی کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے غسل کر سکے، بہت اچھا، ورنہ کم از کم تازہ وضو کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، آنکھوں میں سرما لگائے، عطر وغیرہ لگائے، مصلی بچھائے، مدینہ شریف کی طرف رخ کرے، 2 زانو بیٹھے اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ تصور قائم کر کے درود پڑھے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے جلوہ فرمائے. فرمائے انشاءاللہ کچھ عرصے میں سرکار کرم فرمائیں گے اور زیارت ہوگی. اس تمنا کو بڑھائیے. آج یہی پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیسا عاشق ہے، وہ کیسا محبت کرنے والا ہے کہ جب محفل میں بیٹھتا ہے تو نعرے ایسا لگاتا ہے کہ گلا بھی پھٹتا ہے اور لگتا ہے کہ مسکینہ پھٹ جائے گا، اور جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو بعض اوقات رو بھی پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں. لیکن جیسے اس محفل سے باہر نکلتا ہے پورے 24 آور میں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میرے نبی کی مجھے زیارت ہو جائے یا سرکار کی طرف توجہ مکمل طور سے اس کی ہو. ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ محبت میں تھوڑی سی کمی ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ بیان ہوا، سب کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جس سے جو بات نکلتی ہے ایسا لگتی ہے. میری آنکھیں حضرت کے بات کے درمیان میں نے دیکھی، اشبار ہو چکی. اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے وقت سے پہلے ہی ماشاءاللہ اپنی تقریر ختم فرما دی. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت ایک اور